رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيرا. صلوات بزرگان محترم، دوستان گرامی، محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1435 ہجری کی ابتدا آج کی تاریخ سے ہو گئی۔ میں نے ان اشرۂ مجالس کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ اس عنوان کے مطابق ہے کہ جسے آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید کے سورہ لقمان 31ویں سورہ کی یہ 22ویں آیت واقعی لگایا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، الم تروا ان اللہ، کیا تم نے اس امر پر غور نہیں کیا؟ کیا تم نے اس بات کی فکر نہیں کی، اس پہ نہیں سوچا؟ کیا بات کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی نعمتیں تمہارے حوالے کر دیا، تمہارے لیے اس نے مسخر کر دیا، یعنی تم کو اس نے زمین اور آسمان پر قوت اقتدار عطا کر دیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے وَأَسْبَغَا نعمتیں جو ظاہری نعمتیں ہیں اسے بھی تمہیں دیا، اور باطنی نعمتوں کا تحفہ بھی تمہیں عطا کر دیا اس نے۔ وہ تمہیں دے دیا، یعنی اب کوئی نعمت اس کائنات میں باقی نہیں رہی، چاہے وہ ظاہری ہو، دکھ رہی ہو، یا باطنی ہو جو ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہو، یہ انہیں دے دیا کہ جن کے لیے اس نے زمین اور آسمان کو مسخر کر دیا ہے۔ ذرا غور فرمایا آپ نے، اور اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ، لیکن کچھ سرفرے ہیں، کچھ ایسے جاہل ہیں کہ جو اللہ کے مقابلے میں تم سے مجادلہ کرتے ہیں، تم سے جھگڑتے ہیں، تم سے بحث کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ
کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ بحث کرنے والے ایسا نہیں ہے کہ صاحبان علم میں ان کا شمار ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ صاحبان فکر و فہم ہوں، وہ ہیں کہ جن کے یہاں علم نہیں ہے بغیر علم، یعنی علم نہیں ہے، یہ ظہیر عباس نہیں کہہ رہا ہے، یہ اللہ سند دے رہا ہے۔ بغیر علم، کوئی علم انہیں نہیں ہے، کوئی علم انہیں نہیں ہے، اور علم ہی نہیں، لاکھوں نہیں، ہدایت بھی نہیں ملی ہے۔ ہدایت کا رشتہ تو علم ہی سے ہے، اگر علم نہیں تو جاہل ہے، جاہل یعنی جہالت موت کی نشانی ہے، جہالت تاریکی ہے، تاریکی موت ہے، تو یہ جو لڑتے ہیں یہ حقیقتاً زندہ نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ غور فرمایا؟ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں ہدایت نہیں ملی ہے، یہ غیر ہدایت یافتہ ہیں، وَلَا کتاب منیر، اور ان کے پاس کوئی روشن کتاب بھی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ صلوات پڑھیں ایک بار۔ ایک جملہ کہہ دوں، نہیں شاید ذہن سے نکل جائے، کبھی کبھی ممبر خود ادا کرتا ہے۔ اللہ میں نے جب یہ آیت ابھی پڑھی، آپ یقین جانیے تو میرا ذہن بالکل دوڑ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایسا قصیدہ ہے، اللہ گواہ، میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کس کے لیے ہے، جس کے لیے بھی ہو وہ تو ابھی پتا چلے گا کہ کس کے لیے ہے، لیکن عزیزو یہ ایک ایسا قصیدہ ہے کہ ایک آیت میں پوری سورہ دہر کو جیسے نچوڑ کے اللہ نے رکھ دیا۔ صلوات پڑھیں بعد میں۔ یہ یوں کہہ دوں کہ اس آیت کی تفسیر ہے جو سورہ دہر ہے ہمارے سامنے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں موضوع میرا جو ہے وہ اختیارات اہل بیت قرآن کی روشنی میں، محبت اور عقیدت نہیں ہے یا نہیں؟ ذرا ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کو بھی ان سے کتنی عقیدت و محبت ہے، اور فرمایا آپ نے اختیارات اہل بیت قرآن کی روشنی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حادثہ کربلا کا تاریخی پس منظر، دو ہیں موضوع۔ لیکن میں نے یہ سوچا اس بار کہ جب ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر، دوستی کہوں گا سرکار، 5 سال کا فرق ہے، صلوات پڑھ دیں۔ جی ہاں، نہیں، خیر اس لفظ پر لعنت بھیجیے، آئیے بدھے آل محمد کریں مل کے۔ پچھلی سال بھی آپ کی محبتوں نے نوازا، جاتے وقت یہ گفتگو ہوئی تھی کہ موضوع کا اعلان کر دیا جائے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں کچھ تاریخی گفتگو کروں، اس لیے میں نے اس موضوع کو، اب تاریخ میں چونکہ یہ ایام ازاں ہیں تو میں نے اسے مناسب سمجھا کہ کیوں نہ واقعہ کربلا، حادثہ کربلا کا پس منظر کیا ہے اس کا ذکر کیا جائے، اس میں پوری تاریخ اسلام خود بخود سمٹ کیا جائے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہذا تھوڑی دیر، چونکہ آج ایک آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا ہے، اور تھوڑا سا آئیے اسے فلسفے کی روشنی میں دیکھیں۔ کیا یہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ جب تک آپ اس کو ایک ایسی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ حادثہ ہوا تو اس کی وجوہات کیا تھی۔ ذرا فرمایا آپ نے، میں نے یہ حادثہ لفظ جان بوجھ کے رکھا ہے، اس لیے کہ عام طور سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے مختار صاحب،
انڈیا پاکستان میں وہ ہے واقعے کا ہے نا؟ واقعے میں اور حادثے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ سے. واقعے اور حادثے میں زمین آسمان کا فرق ہے. واقعہ روٹین آف لائف کا نام ہے, حادثہ کبھی کبھار ہوتا ہے. غور فرمایا آپ نے. عزیزان گرامی, اس کائنات زندگی اور کائنات موت میں, اس ہجوم عقل و خرد میں, صاحبان علوم حیات نے زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ اس کا جمادات کہتے ہیں, جس میں پتھر, زمین, یہ سب اسے جمادات کہتے ہیں. دوسرا حصہ اس کا نباتات کا ہے, جس میں یہ پیڑ پودے, درخت, ویجیٹیشن جو ہوتا ہے. اور تیسرا حصہ اس کا حیوان ہے, اینیمل جس کہتے ہیں. اور چوتھا حصہ انسان ہے. 4 حصے ہیں. پہلا حصہ جمادات, جمادات سے بلند نباتات, نباتات سے بہتر بلند حیوانات, اور سب سے افضل جو ہے وہ چوتھا ہے جو انسان ہے. جو سب سے افضل ہے وہ چوتھا ہے جو انسان ہے. پھر سے غور کیجیے, ہر جگہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ پہلی منزل پتھریلی, اور فرمایا آپ نے, دوسری منزل درخت, تیسرا حیوان, چوتھا انسان. صلوات پڑھیں ایک بار میرے کو یہ صاحبان علوم نے, حیات نے, فلسفیوں نے زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور میں بھی یہ کہتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ بھی انتظام قدرت ہے, تاکہ لوگ پہچان لیں کہ انسان ہے کون. ہے نا؟ زندگی شروع ہوئی جمادات سے, پتھروں سے. کیا کام ہے اس کا زمین کا؟ زمین کا نام یہ ہے, کام یہ ہے کہ اپنے سینے کو چاک کر دے تاکہ نباتات کو حیات کا موقع مل جائے. تاکہ نباتات کو حیات کا موقع مل جائے. نباتات کا کام یہ ہے کہ وہ بڑھ کر اس قابل ہو جائے کہ حیوان کے لیے غذا بن جائے. برابر کیا آپ نے؟ اور حیوان کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر انسان کے لیے مرکب بن جائے, سواری بن جائے, یا اگر ضرورت ہو تو اسے ذبح کر کے غذا بنا دے. برابر کیا آپ نے؟ یعنی 4 درجے جو ہوئے, اس میں پہلا درجہ جو ہے اس پر دوسرے کو فضیلت حاصل ہے, دوسرے درجے پر تیسرے کو فضیلت حاصل ہے, اور تینوں درجات پر چوتھے کو فضیلت حاصل ہے. چوتھے کو فضیلت حاصل ہے. اب ذرا اسی بات کو پلٹ کے دیکھیے, ذرا دیکھیے, اگر زمین اپنے لبوں کو چسپاں رکھے, واہ نہ کرے, تو اگے گا سبزہ؟ تو یہ الزام کس پر آئے گا؟ سبزے پر آئے گا یا زمین پر آئے گا؟ سبزے کو کوئی نہ کہے گا, زمین کو برا کہے جائے گا, ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اس نے ایک دانے کو نمو کی قوت نہ دی, اسے جگہ نہ دی, اس لیے زمین کو برا کہا جائے گا کہ یہ زمین بنجر ہے. ذرا غور فرمایا کہ جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے, تو پہلی منزل اگر کہیں فائدہ نہ پہنچے تو بنجر کہلاتی ہے. دوسری منزل نباتات, درخت ہیں, اگر
وہ درخت ایسا نہ ہو کہ جو جانوروں کے کام آ سکے. میں ابھی انسانوں کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں, پہلے جانوروں کا تو پیٹ بھر لے, اس کے قابل تو بن جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے, پہلے جانوروں کے تو لائق بنے, پھر انسان نظر ڈالیں گے اس پہ. اب دوسری منزل میں اگر درخت اس قابل نہ ہو کہ اس سے حیوان کو فائدہ پہنچ سکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیکار ہے. تیسری منزل میں حیوان ہے, اگر مان لیجئے کہ وہ سواری کے کام نہ آ سکے, ہے ہی نہیں, یا غذا کے کام نہ آ سکے, تو وہ حیوان نہیں, درندہ کہلائے گا. وہ حیوان نہیں, درندہ کہلائے گا. ذرا غور کیا آپ نے؟ یعنی فلسفیوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہر مفضول کا کام ہے کہ وہ افضل کے کام آئے. اگر مفضول افضل کے کام نہیں آ رہا ہے تو وہ پھر بیکار ہے, کسی قابل نہیں ہے, اس کا تذکرہ عبث ہے. ذرا اور کیا آپ نے, اس کا تذکرہ عبث ہے. اب دیکھیں جس موضوع کو میں نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے اس طرف میں آ رہا ہوں. آپ آگے دیکھیے کہ اسی بات کو اس طرح سے پھر سوچ لیجئے آپ کہ اگر کوئی درخت کسی پر گر جائے تو کسے برا کہا جائے گا؟ درخت کا ذکر ہوگا, ہے یا نہیں؟ ایک انسان پر درخت گر گیا اور انسان مر گیا, تو یہ کیا کہا جائے گا؟ کہا درخت کو برا کہا جائے گا, ہے یا نہیں؟ انسان روز فائدہ اٹھاتا رہا, کسی نے یہ نہ کہا کہ درخت کو کاٹ ڈالا اس نے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے, ہے نا؟ کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. روز فائدہ اٹھا رہا ہے, کاٹ رہا ہے اسے, ختم کر رہا ہے اسے, کسی نے نہیں لکھا, کسی اخبار میں سرخی نہیں چھپی, ہے یا نہیں؟ اگر پوچھئے کسی سے تو کہے گا کہ کیوں سرخی چھپے, یہ واقعہ ہے. میں آیا, یہ واقعہ ہے, یہ تو روز ہوتا رہتا ہے. مگر ایک درخت اگر کسی انسان پر گر گیا تو آپ اخبار میں سرخی میں دیکھیں گے کہ فلاں جگہ پر درخت گر گیا, انسان مر گیا. یہ حادثہ ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ ناقابل بیان ہوتا ہے, حادثہ قابل بیان ہوتا ہے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد و آل محمد. روز ہم جانور کاٹ کے کھاتے ہیں, ہے یا نہیں؟ کہیں اخبار میں نہیں آتا کہ انسان نے اتنی مرغیاں کاٹ کے کھا لی, اور یہ ہاں اتنی گائیں کٹ گئیں, اتنی بھینسیں کٹ گئیں, کہیں نہیں آتا ہے کہ بھائی وہ تو واقعہ ہے, وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کو کہیں چٹ کر جائے کوئی جانور تو وہ اخبار میں آ جاتا ہے, سرخیوں میں آتا ہے کہ فلاں جانور فلاں درندے نے انسان کو کھا لیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو واقعہ ہوتا ہے وہ اتنا ذکر کے قابل نہیں ہوتا ہے, جو حادثہ ہوتا ہے وہ ذکر کے قابل ہوتا ہے. اور میں ایک منزل پر اور لانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ یہ بتائیں کہ واقعے کا غم مناتے ہیں یا حادثے کا غم مناتے ہیں؟ میں توجہ چاہتا ہوں. واقعے کا, جانوروں کے کٹنے کا غم مناتے ہیں یا جانور کسی کو کھا لے اس کا غم مناتے ہیں؟ جو واقعہ ہے اس پر غم نہیں منایا جاتا ہے, جو حادثہ ہے اس پر غم منایا جاتا ہے. لیکن کچھ عقل کے اندھے ایسے ہیں کہ جو واقعے کا غم مناتے ہیں اور حادثے کو بدعت کہتے ہیں.
हादसे को बिदअत कहते हैं। भूल जाए तो गनीमत है। हालांकि इन्हें भूलना चाहिए, इनके बुजुर्गों की रवायत रही है भूलने की, उसे बिदअत कहते हैं, है ही नहीं। अब सुन लीजिए, देखिए ये कहते हैं तो कहना भी चाहिए, है ही नहीं। परवरदिगार आलम ने अपनी मखलूक से दो बातों का अहद दिया। एक हज बैतुल्लाह का, जब उसने आलम अरवाह में आवाज की, हजरत इब्राहिम से कहा कि आवाज की, हज की दावत की, तो रूहों ने लब्बैक कही, और जिन अरवाह ने लब्बैक कही वो हज के लिए जाते हैं। अब हुजूर जाना भी आजकल तो बड़ा तफरीह है, बिल्कुल। अब मैं यहां से तो जरा दूर है, हजारों डॉलर का खर्चा है, इंडिया पाकिस्तान से तो लाख 1.5 लाख रुपए में काम पड़ जाता है, बिल्कुल, है या नहीं। छुट्टियां होती हैं, पैसे की कमी नहीं है, फरावानी है या नहीं। कैसे आया, कहां से आया, इस पर बहस नहीं है, इस पर बहस नहीं है। कैसे आया, कहां से आया, इस पर कोई बहस नहीं, पैसा है। बच्चों की छुट्टियां हुई तो करें क्या, कहते चलो उम्रा करके आते हैं। जरा फरमाया, यानी खाने खुदा भी पिकनिक स्पॉट बन गया। देखिए, तो अब जनाब इसकी बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में एक वाकया बयान करूं। सलात पढ़ने के बाद में पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा वक्त के साथ हज के लिए आए, तवाफ खाने काबा कर रहे थे। जैसे हजर अस्वद शुरू ही वहीं से होता है, खत्म भी वहीं होता है। जैसे हजर अस्वद के सामने वो आए, उन्होंने कहा कि तू मेरी नजर में सिर्फ पत्थर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर पैगंबर इस्लाम ने तुझे बोसा न दिया होता तो मैं तेरी कदर कीमत नहीं करता। इत्तेफाक से मौला अली भी वहीं हज में शरीक थे। जैसे ये जुमला सुना, मौलाना ने कहा रुक जाओ, क्या कहा तुमने? ये सिर्फ खामोश पत्थर नहीं है। परवरदिगार आलम ने जब अहद लिया अरवाह से हज के लिए, तो उन तमाम हाजियों के नाम उसने इस पत्थर के सीने में रकम कर दिया, और उनमें जो जो आएगा हज के लिए, ये रोज महशर उनके आने की गवाही देगा। जरा गौर फरमाया। मैं आपसे क्या कहूं, ये मौला हैं कि वक्त आता है तो खिलाफत का भी भरम रख लेते हैं, वक्त आता है तो हजर अस्वद का भी भरम रख लेते हैं। एक बार और सलात पढ़े मिलके फरमाया आपने। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अब सब तो फजाइल ही है ना भाई, हाँ? लेकिन जहां मौला का नाम आ जाता है फिर खुद ब खुद रुख मुड़ जाता है। अल्लाह गवाह, ऐसा लगता है कि अब सवारी अपने कब्जे ही में नहीं रह गई है। अल्लाह, ये अजीब अजीब, चाहे वो जाकिर हो, जिक्र कर रहा हो, या सामे हो, सुनने वाला हो, अजीब बात होती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सलात पढ़ दें एक बार मिलके। तो इस फलसफे का जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि परवरदिगार आलम
کو دوسرے پر فضیلت دی. ذرا غور کیا آپ نے؟ اب یہ فلسفہ اسلام میں کیسے حل کیا جائے؟ ذرا غور کیا آپ نے کہ اسلام میں کس طرح سے یہ سمجھا جائے کہ کسے فضیلت ہے اور کسے نہیں ہے، کون افضل ہے اور کون مفضول ہے. تو اب یہ میں خود نہیں عرض کروں گا آپ کے سامنے، ایک واقعہ ایسا بیان کر دوں کہ خود آپ یہ طے کر لیں. اور آپ کیا طے کریں؟ عالم اسلامی اس بات کو طے کر لے کہ تاریخ اسلام میں کون مفضول ہے اور کون افضل ہے، کون مفضول ہے اور کون افضل ہے. حیات پیغمبر اسلام کے بعد آپ جانتے ہیں خلیفہ منبر پر آئے، بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام مسجد میں امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ منبر کو تشریف فرما ہے. کہنے لگے اترو میرے باپ کے منبر سے. اور کیجئے گا لفظوں میں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ کہہ رہا ہے. کہا اترو میرے باپ کے منبر سے. تقریر کرتے کرتے رک گئے. انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ یہ کس نے آپ کو بتایا کہ آپ کے باپ کا منبر ہے؟ یہ بتائیے. امام حسین علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ کس نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کے بابا کا منبر ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں سکھاتا اور بتاتا اللہ. جب یہ جواب سنا تو یہ کہتے ہوئے اتر آئے کہ یقیناً یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ ہی سکھاتا ہے. تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کی فضیلت کے مسلمان قائل ہیں وہ خود ان کی فضیلت کے حدود کا قائل ہے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے وہ خود ان کی فضیلت کے حدود کا قائل ہے. غور فرمایا آپ نے؟ تو اب مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا. بھری مسجد میں جس کی فضیلت کا اقرار کر لیا، بیٹھ کے منبر پر اب اس سے افضل کون ہوگا؟ تو اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ جتنا فرق حیوان اور انسان میں ہے اس سے کہیں زیادہ فرق مسلمان اور اہل بیت میں ہے. ایک بار مل کے اور صلوات پڑھ دیں. اس سے کہیں زیادہ مسلمان کیا انسان اور اہل بیت میں فرق ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج چونکہ تاخیر بھی ہو گئی ہے تھوڑی سی، مجھے آپ سے، آپ تو خود ہی ماشاءاللہ مجلسی ہیں اور یہ ایام عبادت کے ایام ہیں. اجلائے علماء اہل بیت کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ 10 دن جو ہمارے ہیں یہ عبادات کے ایام، یہ تو پوری حیات ہر لمحہ